حالیانز، والدین، بڑے خوش والدین اور بچوں، آپ سب کو السلام علیکم۔ ایسے اداروں میں آ کر خوشی مجھے بڑی ہوتی ہے، اور آپ سب کو اپنے اسکول کا زمانہ بھی یاد آتا ہوگا، اور اگر میں دوبارہ کہیں داخلہ لیتا تو برنز ہال میں ضرور لیتا، یہی ہمیشہ اس بات کا شوق رہتا تھا اور ہے کہ کھیل کود بھی ساتھ ساتھ چلے، اور آج کل زمین کی اتنی قیمت ہو گئی کہ بہت سارے اسکول اس طرح سے بن جاتے ہیں کہ جہاں کھیلنے کا اور فزیکل ایکٹیویٹی کا موقع کم ملتا ہے۔ تو لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو جسمانی اعتبار سے مضبوط رہنا، اس کے کھیل کود کے مواقع حاصل ہونا اس کو بے انتہا ضروری ہے۔ اور پھر یہ جیسے جیسے بچے ہمارے اور آپ کے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بہت سارے معاشرے کی مشکلات سے اور عیوب کے سے ہٹ کر وہ اگر کھیل کود کے مواقع ہوں تو اس کے اندر ان کا ذہن لگا رہتا ہے۔ بہت ساری چیزیں کھیل سکھاتا بھی ہے، یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہارا جائے، کس طرح سے جیت کی ہو، کیا اصول ہو سکتے ہیں، اور کس انداز سے اپنا ڈسپلن اور تعلیم کو ساتھ ایک بیلنس کے ساتھ انسان لے کر چل سکے۔ کبھی کبھار یہ بیلنس ہم زندگیوں میں کھو دیتے ہیں، اور جب ساری چیزیں ساتھ، ساری گاڑیاں اپنی زندگی کی ساتھ چلانے لگیں تب وہ بیلنس آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر آتے ہوئے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا یہ اسکول برنز ہال، میں نے ہمیشہ اس کا چرچا سنا، اس کی شہرت سنی، پہلی مرتبہ آج آیا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اور سب سے زیادہ میں اپنی زندگی میں جن لوگوں کی قدر کرتا ہوں، اب میں سمجھتا ہوں کہ میری کردار سازی کی اس کے اندر ماں باپ کے ساتھ ساتھ میرے اساتذہ ہیں۔ اور میں کل میں نے ایک قانون پر دستخط کیے جس کے اندر کارپورل پنشمنٹ بند کر دیا گیا، اور میں وہ خوش قسمت بچہ تھا جس نے اپنے استادوں سے مار بھی کھائی، اور میں سمجھتا ہوں میرے کردار میں اس سے بڑا فرق پڑا۔ مگر جیسے زمانہ بدلتا ہے، زمانے کی قدریں بدلتی ہیں، زمانے کی چیزیں بدلتی ہیں، تو یہ بھی بدلا اور بدلنا چاہیے تھا۔ استاد ایک بڑی نعمت ہوتی ہے، جتنی محبت کے ساتھ وہ راستے دکھاتا ہے۔ اور اب زمانہ اور بھی بدل رہا ہے، اور یہاں خواتین و حضرات آپ لوگ موجود ہیں، زمانہ اس طرح سے بدل رہا ہے کہ صرف علم حاصل کرنا اب پہلے سے زیادہ آسان ہو گیا۔ استادوں کی عزت ساری تاریخ میں بہت رہی، لوگ استادوں کے پاس بیٹھ کر زندگیاں گزار دیتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ کتابیں، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھیں، صرف استاد کے پاس ہوتی تھیں، کوئی لائبریریز ایسی نہیں ہوتی تھیں، یا دور دور کوسوں دور، سینکڑوں میل دور جا کر کوئی لائبریری ملتی بھی تھی۔ تو استاد کی عزت ماں باپ کے بعد سب سے بڑی عزت تھی۔ ذخیرہ علم تھا، لکھتا تھا، اسی کے پاس تربیت بھی ہوتی تھی، اور ساری تاریخ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کن لوگوں نے، جنہوں نے اسلامی تاریخ بھی لکھی یا علم، حدیث کا علم پھیلایا، پہنچایا، ان لوگوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے استادوں کے ساتھ رہے۔ مگر اب علم جو ہے وہ علم موجود ہے، مگر کتاب اس کا جو ہولڈر تھا نا، جیسے کوئی ڈبہ ہوتا ہے جس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، تو کتاب الفاظ اور وہ لکھائی کتاب کے اندر موجود تھی۔ اب زمانہ آ رہا ہے کہ یہ دنیا الیکٹرانک دنیا میں تبدیل ہو رہی ہے، اور وہ بدلتا ہوا زمانہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ورقی کتاب کی کیفیت جو ہے یہ اب ختم ہونے کا امکان ہے، کم ہو گئی ہے۔ اخبار آپ پڑھتے تھے، بہت سارے لوگ، میں بھی پڑھتا ہوں، ابھی بھی پڑھتا ہوں، مگر میری اولاد اخبار سے زیادہ اس کو خبروں کا علم ہو جاتا ہے الیکٹرانک گیجٹس کے ساتھ، اپنے ٹیلی فون سے، اپنے کمپیوٹر سے۔ اور اخبار دنیا کے اندر
بڑی مشکل میں ہیں، نہ ان کو اشتہار اتنے ملتے ہیں، اور وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے کتاب کے اندر بھی وہی کیفیت آئے گی کہ علم موجود رہے گا، اس کی پیکیجنگ بدل جائے گی اور الیکٹرانک ہو جائے گی۔ اور اسکولوں کے اندر بھی یہ برک اینڈ مارٹر والا جو اسکول ہے، اس کے اوپر بھی بڑا پریشر آئے گا، کیونکہ علم اگر جب ہوا میں ہے اور گھر تک پہنچ جائے گا تو پھر یہ برک اینڈ مارٹر والی فیکٹری جو ہے ماشاءاللہ، جس سے ہم اور آپ سب گزرے اور ابھی گزر رہے ہیں، شاید اس کے اوپر بھی پریشر پڑے اور اس بات کا موقع آئے کہ گھر میں بیٹھ کر علم حاصل کریں۔ بیماری نے تو یہ پکا کر دیا، کووڈ نے اس بات کو بڑا پکا کیا، دنیا بھر کے اندر اسکولوں کے حوالے سے بچے گھروں میں پڑھتے رہے، اور کام کے اعتبار سے لوگ دفتر جانے کے بجائے گھر میں کام کرتے رہے۔ اور اب مغرب کے اندر یہ بات سوچی جا رہی ہے کہ دفتر کے ماحول کے اندر گھر کے ماحول کا کچھ بڑا حصہ 20-30% گھر کے ماحول کے اندر کام کرنے کا موقع لوگوں کو دیا جائے۔ شاید دنیا بدل رہی ہے اس معنی کر کے بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں قرآن کی جس آیت کی تلاوت ہوئی وہ ایک دعا ہے جو میں ہر نماز کے ساتھ پڑھتا ہوں، بلکہ 2 دعائیں اپنے والدین کے لیے پڑھتا ہوں ہر نماز میں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین کے ساتھ رب ارحمہ کما ربیانی صغیرہ، اور رب اغفر لی ورحمنی ورفعنی وہدینی ورزقنی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، میرے ماں باپ حیات نہیں ہیں تو بڑا ضروری ہے، مجھے یاد آتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ ماں باپ کی قدر اولاد کہاں سیکھتی ہے؟ گھر میں سیکھتی ہے۔ 2 جگہیں تربیت کی بڑی بنیادی، ایک گھر اور ایک سکول۔ اچھا، پہلے جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو اس بات کی لیمیٹیشن تھی کہ باہر کا انفلوئنس گھر میں مشکل سے آتا تھا، اور ٹیلی ویژن کے ذریعے آتا تھا، اور ٹیلی ویژن کی 1-2 چینلز تھیں، 10-12 تھیں، اب ہزاروں ہیں۔ تو اب زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان اور مسلمان، پاکستانی اور مسلمان اور سب، بلکہ ہر مذہب کے لیے پاکستان ہے، مگر میں میجارٹی پر توجہ دے کر میں کہتا ہوں کہ تربیت، بچوں کی تربیت بہت بڑا حصہ ہے، ملکوں کی ترقی کے اندر بھی بہت بڑا حصہ ہے، آپ کے سکون کے لیے بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں لوگ باہر جاتے ہیں اور پھر پاکستان کے لیے بے چین ہوتے ہیں، وہ اس لیے بے چین ہوتے ہیں، مذہب تو آدمی کہیں بھی چلا سکتا ہے، مذہب کے لیے تو لوگوں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت دی کہ جاؤ باہر مذہب پھیلاؤ، مگر یہ کلچر ہے جو انسان مس کرتا ہے۔ کلچر کیسا کلچر ہے؟ کیا کلچر؟ کلچر یہ ہے کہ ہم بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، کلچر یہ ہے کہ ہم اخلاق کے ساتھ، رکھ رکھاؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں، کلچر یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں، گھر کے باہر بھی خیال کرتے ہیں۔ سیلفش دنیا بنتی چلی جا رہی ہے جس میں میں سب سے اہم بن گیا۔ میرا اور آپ کا کلچر یہ نہیں ہے، میرا آپ کا کلچر ہمدردی ہے، ماحول کی طرف نظر ہے، غربت ہے تو اس کی فکر ہے۔ یہ ہے پاکستان کا کلچر، اور یہ اتنا مضبوط ہے میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کہ جس کا ہمیں احساس نہیں، کیونکہ یہ ماحول ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے جس کے اندر ہم اپنی برائیاں زیادہ سوچتے ہیں۔ بڑا بہترین کلچر ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ خیرات کے اعتبار سے میں واقف ہوں کہ دنیا میں جس جذبے کے ساتھ پاکستان میں خیرات ہوتی ہے کہیں نہیں دیکھی میں نے۔ اگر زلزلہ آیا پاکستان میں تو ٹریفک جیم ہو گئے، لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں سامان رکھ کر زلزلے کی طرف گئے، 10-10 گھنٹے، 20-20 گھنٹے کے ٹریفک جیم ہو گئے۔ یہ جذبہ پاکستانیوں کے اندر بے انتہا اہم ہے۔ یہ ہے آپ کا کلچر، اور یہ بچے اور سب ایک دوسرے کو ہم سکھاتے یہی ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال کرو۔ کتنا بڑا کلچر! آج میں نے نیو یارک ٹائمز کے اندر ایک خبر پڑھی تصویروں کے ساتھ، اور کابینہ کے جو لوگ ہیں اور پرائم منسٹر، ان سب کو میں نے بھیجی، اور وہ تصویر کیا تھی؟ آج یہ تصویر تھی، میں آپ کے پاس آتے ہوئے ہی میں نے اس کی تصویر کھینچی چند گھنٹے پہلے۔ وہ تصویر یہ تھی کہ مہاجرین جو یورپ کی طرف جاتے ہیں
ان کو کشتیوں میں اترنے نہیں دیا جاتا. چھوٹی ایسی کشتیاں جو آسانی سے ڈوب جائیں ان کو واپس بحریہ روم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. یہ وہ مغرب ہے جو جس کے کلچر کی میں بات کر رہا ہوں، جو اسکول سے ہم کو سیکھنا چاہیے، جو ہمیں ہیومینٹی سکھانے کی کوشش میں رہتا ہے. ہمارے اوپر بندشیں لگاتا ہے کہ ہیومینٹی یہ ہے، تم اس کا خیال کرو، تم اس کا خیال کرو. دنیا کے اندر ایک جھنڈا لے کر چلا ہوا ہے، مگر اندر سے کیا کیفیت ہے؟ اندر سے یہ ہے کہ جو مہاجرین، جو ظلم و زیادتی سپر پاورز نے دنیا بھر کے اندر کی، اس سے پریشان ہو کر، اپنی معیشت تباہ ہوتے دیکھ کر، اپنے بچوں کو کشتیوں میں بٹھا کر جب لے جاتے ہیں تو ان کو دھکا دے کر واپس سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے. اور میرا کلچر کیا ہے کہ جب افغانستان کے اندر حالات خراب ہوئے تو 40 لاکھ لوگوں کو پاکستان نے 40 سال تک پناہ دی. یہ ہے کلچر، یہ ہے جذبہ ہمدردی، یہ ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا. تو آپ یاد رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ آپ مضبوط لوگ ہیں. دنیا جو مرضی آئے کہے، ٹیلی ویژن روزانہ آپ کو جو مرضی آئے کہے، آپ یہ بات اپنے دلوں سے اس میں پختہ کریں. اپنے بچوں کو یہی ہم سکھاتے ہیں، اپنے اوپر عمل کر کے اور عمل دکھا کر. اور جب یہاں مہاجرین تھے تو مجھے کوئی خبر یاد نہیں کہ کسی سیاسی لیڈر نے، کسی مذہبی لیڈر نے، کسی شخص نے معیشت سے پریشان ہو کر بھی یہ کہا ہو کہ ان کو واپس بھیجو. مجھے خبر بھی یاد نہیں. اور لوگ ڈبا دیتے ہیں، دھکا دیتے ہیں. شام کے بچے کی آپ کو تصویر یاد ہوگی، بچے مرتے ہیں سمندر کے اندر. یہ جو ہیومینٹی مغرب کے رنگ سے آتی ہے، اس کی جڑیں نہیں ہیں. اور میری اور آپ کی ہمدردی کی جڑیں 1400-1500 سال پرانی ہیں. میں ایک اور چیز کا یہاں ذکر کرنا چاہتا تھا جو یہاں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ یہ کہ قائد اعظم نے جو 3 الفاظ کہے بڑے اہم، جس کو ہم الفاظ کی بنیاد پر تو ہمیں یاد بھی رہتے ہیں، مگر یہاں بھی نظر آیا کہ ایک تو ڈسپلن ہو. اور یہ فزیکل ایکسرسائزز بھی ایک ڈسپلن سکھاتی ہیں. اسی وجہ سے ایسے اسکول جہاں پر فزیکل ٹریننگ کا بھی امکان ہو، وہ بڑے اچھے کہ ڈسپلن سکھاتی ہیں. کیسے چلو آپس میں، بغیر ڈسپلن کے کچھ نہیں ہوتا. ہر زندگی میں ڈسپلن، ہر چیز کے اندر ڈسپلن آتا ہے. آدمی اپنا گھر چلاتا ہے تو ڈسپلن لاتا ہے، آدمی اپنا کاروبار کرتا ہے تو ڈسپلن لاتا ہے. فوج جس انداز سے پاکستان کی حفاظت کرتی ہے وہ ڈسپلن کے ذریعے کرتی ہے. بڑی بنیادی چیز ہے. ہر جگہ یہ دکھاتے ہیں کہ ڈسپلن کیا ہے. تو لہٰذا ایک ڈسپلن سب سے اہم چیز ہے. اور ایمان کی بنیاد پر تو میں اور آپ زندہ ہیں. ہمارا ایمان اپنے مذہب پر، اپنے خدا پر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس سے زیادہ ایک اور اس کے ساتھ ساتھ، بلکہ اس سے کم نہیں، زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس سے کم ایمان ہمیں اپنے پاکستان کے اوپر کہ یہ ہمیشہ رہنے والا وطن ہے، میرا مضبوط وطن ہے. اور اس بات کا ایمان کہ اس کو میں نے مضبوط تر بنانا ہے، اور اس بات کا ایمان کہ میں اور آپ زندگی میں اس کو بڑا مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے ایمان. یہ بنیاد بنے گی میرے بچوں کی جو آج یہاں پر نظر آئے اپنے ایکیڈمک پرفارمنس میں اور فزیکل پرفارمنس میں. اور اس کے بعد تیسری چیز بڑی اہم ہے جس کا فقدان نظر آتا ہے پاکستان میں. اور میں سمجھتا ہوں قومیں، میں ہر جگہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ قومیں نیچرل ریسورسز سے نہیں بنتی. آپ نے مغرب مشرق وسطیٰ کے اندر تیل دیکھا مگر قومیں بنتے نہیں دیکھی. آسائشیں دیکھی، آرام دیکھا، سڑکیں دیکھی، سب کچھ دیکھا، مگر قوم بنتے نہیں دیکھی. قوم بنتی ہے ذہنوں میں، قوم بنتی ہے اپنی تاریخ کے ساتھ. قوم اگر فزیکلی تباہ بھی ہو جائے جاپان اور جرمنی کی طرح تو چند سالوں میں واپس آ جاتی ہے، کیونکہ بنانے والے، تعمیر کرنے والے، اس کے معمار جو ہیں وہ اذہان ہیں اور وہ قوم ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جب اپنائی جاتی ہیں تو اس کے اندر ایک یونٹی کی کیفیت جو ہے. قائد اعظم کا تیسرا لفظ جو قوم کو دے کر گئے، اتحاد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. ڈسپلن ضروری،
مگر اتحاد کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ یہ یقین اور ایمان مجھے ہو کہ پاکستان ترقی کرے گا اور چند لوگوں میں ہو اور یونائٹڈ ایفرٹ نہ ہو اور ہر ایک دوسرے کی ٹانگ نیچے گھسیٹ رہا ہو تو پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ پاکستان ترقی کرے گا، امکانات ہر جگہ موجود ہیں، آثار موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا بڑا احسان آپ کے پاس سے ابھی گزر کر گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کووڈ میں اللہ نے آپ کی مدد کی، جبکہ ہندوستان آپ کے پڑوس میں اور تباہی آپ نے وہاں دیکھی۔ بڑا آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہے، آپ کا ڈسپلن رہا، آپ نے ایس او پیز کو فالو کیا، اپنی مسجدیں کھولیں، اس کی بارگاہ میں لگے رہے، عبادت کرتے رہے اور اپنے لوگوں کا خیال کیا۔ یہ وہ 3-4 عناصر ہیں، اور ڈسپلن کے ساتھ کیا۔ یہ 3-4 عناصر ہیں جس کی بنیاد پر آپ نے دیکھ لیا کہ پڑھے لکھے لوگوں نے تو ہڑتالیں کی، پروٹیسٹ کیے، باہر نکل، ابھی آج تک چل رہا ہے کہ جی ہم کووڈ کے اصول نہیں مانیں گے، ہم کووڈ کی جو لیمیٹیشنز ہیں ان کو نہیں مانیں گے۔ اور یہ ان پڑھ قوم اور یہ غریب قوم جو اب بہتر ہوتی جا رہی ہے، اس کے لوگوں نے ایک ڈسپلن دکھایا اور اللہ کا آپ کے اوپر کرم ہوا۔ تو یہ یونٹی ہے، یہ سب یونٹی ہے۔ تو یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، بچوں جو آپ یہاں پہ موجود ہوں جن کی خاطر ہم آج یہاں آئے ہیں، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، پاکستان پر ایمان رکھو، اپنی طاقتوں پر اور اپنی صلاحیتوں پر ایمان رکھو، اور یہ یقین ہے مجھے کہ میں اور آپ پاکستان کو اپنی زندگی میں دنیا کے بہترین ممالک میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔